عالمی شہرت یافتہ اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان پہلی بار آئے. پاکستان میں ہونے والی ان کی تقاریر اور سوالات کے جوابات موضوع بحث بنے ہوئے ہیں. انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کبھی وہ کسی کے سوال پر غصے میں آ جاتے ہیں, کبھی شادی نہ کرنے والی خواتین کو پبلک پراپرٹی کہہ دیتے ہیں, کبھی کہہ دیتے ہیں کہ لڑکی کو دیکھ کر جسے ہلچل نہ ہو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے. کبھی وہ عورت کی ملازمت, کبھی عورت کی حکمرانی پر گرفت کرتے ہیں, کبھی یوٹیوب کی کمائی کو حرام قرار دیتے دکھائی دیتے ہیں. اور ڈاکٹر ذاکر نائک اسٹیٹ گیسٹ کراچی میں اجتماع سے گفتگو کرنے کے دوران ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک خاتون نے بچوں سے جنسی زیادتی کے بارے میں سوال کیا. ناظرین, تو ڈاکٹر ذاکر نائک اس سوال پر غصے میں آ گئے, سوال کرنے والی خاتون سے ہی معافی مانگنے کا مطالبہ کر ڈالا. جی آپ کے کوئی سوال میں تکرار ہے, میرا معاشرہ اسلامی کے پھر بولتے پیڈو فائل ہے. سر یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈو فائل. بھائی بہن آپ نے سوال پوچھا, اب ذرا آپ خاموش رہیں گی. آپ نے سوال ختم ہو گیا نا, میرا جواب سننا چاہتی کہ نہیں آپ؟ جی سر. آپ سننا چاہتی کہ نہیں؟ جی سر. تو آپ کا سوال ختم. اگر یہ آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گے آپ تو پھنس جائیں گے میرے بہن. آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے. ناظرین, ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام آباد میں یتیم بچوں کی ایک تقریب کے دوران فوٹو سیشن سے قبل سٹیج سے اتر گئے, جس کے بعد ایک تنازعہ کھڑا ہو گیا. جس کی وضاحت کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ وہ سٹیج سے اس لیے اترے تھے کیونکہ اسلام میں آپ بالغ اور نامحرم لڑکیوں کو چھو بھی نہیں سکتے. میں اسلام کی تقریر کر رہا ہوں, سڈنلی پوری فوج آ جاتی ہے لڑکی لوگ کی. مالک صاحب 15 سال کی, 14 سال کی, 16 سال کی, کیا یہ؟ حالانکہ ناظرین بچوں کو شیٹ تو چھوئے بغیر بھی دی جا سکتی تھی. اس کے بعد ناظرین ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک تقریب میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی خاتون کو شادی کرنے کے لیے مرد نہ ملے تو اس کے پاس 2 آپشنز ہی رہ جاتے ہیں. پہلی آپشن یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسے مرد سے شادی کر لے جو پہلے سے شادی شدہ ہو. دوسری آپشن یہ ہے کہ وہ بازاری عورت بن جائے. وہ شادی کرنے کے لیے مرد نہیں ملیں گے تو کیا آپشن ہے ان کے لیے؟ 2 آپشن ہے. چاہے پہلا آپشن ہے کہ وہ ایسے مرد سے شادی کرے جس کی بیوی آلریڈی ہے, یا وہ بازاری عورت بن جائے. بازاری عورت اتنا سخت لفظ, میں انگلش میں بولتا ہوں پبلک پراپرٹی, لوگ اعتراض لیتے, میں کہتا ہوں اس سے اچھا لفظ میرے پاس ہے نہیں. ناظرین, ڈاکٹر ذاکر نائک غیر شادی شدہ عورتوں کے بارے میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بازاری عورت؟ کیا کوئی خاتون غیر شادی شدہ رہتے ہوئے بھی پاکیزہ زندگی نہیں گزار سکتی ہے؟ وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کس دلیل کے تحت کہہ سکتے ہیں, کس تحقیق کے تحت کہہ سکتے ہیں, حتیٰ کہ کسی کے حق کے تحت, کس حق کے تحت انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی؟ اس پہ سوال کیا ہے. اس پہ کوئی شک نہیں ناظرین کہ وہ عالمی مبلغ اسلام ہے, ان کا بہت بڑا نام ہے. اس لیے ان کے لیے احتیاط کا دامن پکڑنا کسی بھی عام شخص سے زیادہ ضروری ہے. اسی طرح ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایک ٹی وی پروگرام میں خاتون اینکر کے روبرو بیٹھے تو ایسی بات کر دی جو شاید ہی کوئی پاکستانی عالم دین اتنے بولڈ انداز میں کر سکتا. کہا کہ ایک نیوز ریڈر خاتون یا نیوز کاسٹر خاتون کو مسلسل 20 منٹ ٹی وی پر دیکھ کر بھی کسی مرد کے دل و دماغ میں ہلچل اگر نہیں مچتی ہے تو وہ میڈیکلی بیمار ہے, اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ناظرین, ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ موقف بھی جھول کا شکار. صرف وہ ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ایسا موقف اپنا کر تمام مردوں پر اسے تھوپ رہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسی پروگرام میں کہا کہ کیا کسی ملک کے مرد مر گئے ہیں کہ وہاں عورت حکمران بنی؟ انہوں نے عورت کی ملازمت کو شوہر کی اجازت سے مشروط قرار دے کر راستہ تو دیا, لیکن عورت کے لیے میڈیا کی جاب کو غیر شرعی کہا. ناظرین, ڈاکٹر ذاکر نائک نے یوٹیوب کے اشتہارات کی کمائی کو بھی حرام قرار دے دیا. اس پر دیگر علماء کرام کی رائے آنا بھی ضروری ہے. انہوں نے معاشرے میں بچوں سے جنسی زیادتی کے بڑھتے واقعات کو بھی یوٹیوب کی کارستانی قرار. تو ناظرین, سوال یہ ہے کہ کیا یوٹیوب سے پہلے مسلمان یا غیر مسلم معاشروں میں جنسی زیادتی کے واقعات سامنے نہیں آتے رہے؟ اور خاص طور پر چرچ اور مدارس کو لے کر کے ایسے واقعات آئے روز میڈیا میں نشر نہیں کیے جاتے تھے. سوال یہ ہے کہ مدارس میں اور چرچز میں ایسے واقعات کیوں نہیں رک پاتے ہیں؟ ناظرین, کیا وہاں پر یوٹیوب کی کارستانی دکھائی دیتی ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسلام کے حوالے سے بہت خدمات. وہ جب سے پاکستان میں آئے ہیں عزت و اکرام کے ساتھ ساتھ ان کے لب و لہجے پر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں.
ان تمام اخلاقی معاملات کے باوجود ڈاکٹر ذاکر نائک ایک قابل قدر اور قابل عزت اسلامی مبلغ ہے، اس لیے ان پر لازم ہے کہ وہ کوئی بھی موقف اپنانے سے پہلے مکمل جائزہ اور دوسرا نقطۂ نظر ضرور ملحوظ خاطر رکھیں، کیونکہ ان کے بہک جانے سے ان کے بہت سے چاہنے والے جو ہیں وہ دکھی ہو سکتے ہیں، بہک سکتے ہیں۔